معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہر جمعے کی طرح جس نے سانو ساریاں نو اکٹھے ہو کے اے اپنی یاد دا موقع عطا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہزارہ ارب و درود و سلام آپ دے طفیل محفلاں مجلساں نصیب ہوئیاں۔ دوستان محترم عزیز ساتھیو، ہر جمعہ دی طرح تھوڑے سامنے میں بیان کرنا چاہتا کہ میرا موضوع جو ہے وہ غلامی رسول کے چیز ہے۔ اگر قرآن پاک کھول کے پڑھیا جائے تو اودی ہر آیت ہر حرف دے وچ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا وہ غلامی رسول ہے۔ سارا قرآن پڑھیا جائے وہ غلامی رسول ہے۔ غلامی رسول اس وقت بندے نو حاصل ہوندی جدوں اس غلامی مرشد حاصل ہو، مرشد دا سچا غلام بن جائے۔ مرشد دا جا سچا غلام ہوندا وہ نبی پاک دا بھی غلام ہے، وہ اللہ تعالیٰ دا بھی غلام ہے، وہ جناب غوث پاک دا بھی غلام ہے۔ تو پچھلا جمعہ بھی میں پڑھیا سا خانہ کعبہ قبلہ شریف کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے اس قبلے دا رخ کیوں پھیریا، کہ وجہ بنی سی۔ تو آج جو آیت کریمہ میں تھوڑے سامنے پڑھی ایسی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک دی امت نو سب امتاں دو فضیلت والی امت ارشاد فرمایا۔ کیوں فضیلت والی فرمایا؟ اس واسطے تھانوں یہ امت فضیلت والی بنایا کہ تسی دوسریاں امتاں دے اتے شہادت دیو۔ اللہ الناس و یکون الرسول علیکم شہیدا، تے تھوڑے تے اللہ دا رسول اللہ دے محبوب شہادت دے۔ تو حضور دی امت نو اللہ تعالیٰ نے سب امتاں دو فضیلت واسطے بنایا، اور دوسری امتاں دی بخشش و مغفرت دا وقت جس وقت آیا اور نبیان نے جتنی تبلیغ فرمائی، ہدایت دا رستہ فرمایا، تو انہاں دی شہادت واسطے اس امت نو مقرر فرمایا کہ تسی شہادت دیو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اوپر احسان فرمایا اور فرمایا رب تعالیٰ نے کہ تھانوں فضیلت والی امت بنایا ہے، سب تو بہتر امت بنایا ہے کہ دوسریاں امتاں تے تھانوں شاید مقرر کیتا شہادت۔ اس وچوں دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور دی امت نو پیدا فرمایا۔ جس حضور تشریف لائے تو جنہ لوکاں نے نبی پاک دی غلامی اختیار کر لیتی، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے دل دماغ روشن فرما دیتے ہیں۔ وہ غلامی رسول وچ جڑے آئے، جنہوں نے رسول پاک نال اپنی نسبت قائم فرمائی، انہوں نے دل و دماغ روشن ہو گئے، کیونکہ حضور دی آمد دا تذکرہ پہلے نبی بھی شہادتاں دیندے رہے، بشارتاں دیندے رہے، اپنی امتاں نو سمجھاندے رہے، اور نبی پاک دیاں نشانیاں بتلاندے رہے کہ حضور تشریف لیان گے، اے نشانیاں ہوندیاں اور آسمانی کتاباں بھی آندیاں نے، انہاں دے اندر بھی حضور دا ذکر ہوندا رہا۔ جس وقت حضور تشریف لے آئے تو جنہاں لوگاں نے آپ دے اعلان تے بلا چجک آپ دی غلامی اختیار کر لیتی،
چاہے وہ پڑھے لکھے نہیں بھی سن، انہوں تک کوئی پیغام نہیں پہنچا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہوں نے دل دماغ روشن فرما دیتے ہیں۔ وہ کی وجہ سی کہ وہ غلام بن گئے، غلامی رسول انہوں نے حاصل ہوگی۔ اور جڑے لوگ پہلے یہود و نصارہ پڑھے لکھے انہوں نے عالم بھی سن، کتب سماوی انہوں کو پہنچ چکیاں سن، نبیان دے پیغام پہنچے سن، انہوں نے حضور دا اعلان نبوت نشانیاں دیکھتے ہوئے جاندے ہوئے وہ ایمان نہیں لے آئے، غلامی اختیار نہیں کیتی، سب کچھ پڑھے لکھے ہونے باوجود جاننے دے باوجود انہوں دے دل دماغ روشن نہیں ہوئے بلکہ وہ اندھیرے بھی چیزیں۔ پتہ لگا کہ دل دماغ روشن ہونا اے علم دی بات نہیں، علم تو کوئی منتا ہے کوئی نہیں منتا، اس وقت انہوں نے نہیں منیا کہ اسی حضور نبی پاک تے ایمان لے تو ساڑی برتری نمبرداری ختم ہو جائے گی، چودراہٹ ختم ہو جائے گی، اسی غلام بن جاؤں گے۔ لیکن جنہوں نے نبی پاک دی غلامی اختیار کر لیتی وہ دنیا دے بادشاہ اور خلفاء اور شہنشاہ بن گئے۔ انہوں نے دل دماغ ایسے روشن ہوئے کہ ممبر اتے کھڑے ہوئے پہاڑ دے پیچھے کئی سو میل دور تک دیاں خبراں وہ دے دینے سن۔ ایک یہ چیز ہے غلامی سی، سچے غلام جڑے بنے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت نو اے فضیلت عطا فرمائی۔ دیکھو کہ امت بعد ہی چاہ رہی ہے، پہلیاں امتاں پہلے گزر چکیاں، بڑا زمانہ گزر چکا، پہلے نبی گزر چکے، امتاں دی سچائی، امتاں دی نبی جڑے ہوئے انہاں دی سچائی، انہاں دی صداقت دا بیان، انہاں دی شہادت امت دے رہی ہے کہ امت دوسری امتاں سے شاید بنائی شہادت دینے والی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ روز محشر قیامت دا روز جس وقت ہوئے گا تو سب امتاں حاضر ہو جائیں، سب لوگ حاضر ہوں گے اللہ دی بارگاہ دے اندر۔ اس وقت یہ زبان جڑی ہے اس کو لگام دے دیتی جائے گی، زبان نہیں بولے گی، زبان خاموش ہو جائے گی، ہاتھ اور پیر اور اعضاء یہ بولنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا بولو، وہ بولن گے، گواہیاں دیں گے، اے اللہ اے لوگ گناہگار سن، انہاں ساڈے نال کام کیتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا دسو لوگو جب تھوڑے تک میرے نبی آئے، پیغام آئے، ہدایت آئی تو تسی کیوں اتنے گناہ کیتے ہیں؟ اس وقت لوگ کہیں گے اللہ تیرا کوئی پیغام ساڑھے تک نہیں آیا، کوئی کسے سنو ہدایت دا رستہ نہیں دسیا، کسے سنو تبلیغ نہیں کی۔ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کم و بیش 1,24,000 انبیاء نو بلان گے، فرمان گے اے نبیو دسو میں تھنو ہدایت دے کے زمین سے بھیجا سی، اے لوگ کہندے ساڑھے تک کوئی پیغام نہیں آیا۔ اللہ دے نبی کہیں گے جھوٹ بول رہے، مولا کریم اسی ماراں کھا دیاں، بعض سب کچھ نبیاں نو نہ شہید کر دیتا، یا اللہ اسی بار بار تیرا پیغام دے دے رہے ہیں لیکن انہوں نے تیرا پیغام قبول نہیں کیتا، اے ساڑھے رستے تے چلے نہیں۔ اس اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے امتو دسو، اے نبی کہندے کہ اسی تیرا پیغام لوگوں تک پہنچایا، کیا یہ سچ کہہ رہے ہیں یا تسی سچ کہہ رہے ہو؟ اس وقت خاموشی ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت نو حاضر کرو، امت کو پوچھا جائے گا اے امت تسی دسو، اے لوگ کہندے کہ اللہ دا پیغام ساڑھے تک نہیں پہنچیا، اے نبی جنہاں نے کہندے سی رب دا پیغام دیتا ہے، بتاؤ نبی سچ کہنا ہے یا امتاں سچ کہہ رہی ہیں؟ اس وقت حضور دی امت
عرض کرے گی یا رب العالمین اے تیرے نبی اے سچے انہاں پیغام دیتا ہے اور انہاں لوکاں نے اس پیغام نو قبول نہیں کیتا اس وقت دو امتاں بولن گیا یا اللہ ایک ایسی شہادت ہے کہ تے بہت بعد ساڈے تو آئے نے کسا شہادت دے سکدا ہے ساڈی اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا امت دسو تسی بعد ہی چاہے ہو اے پہلے آئے تسی کس طرح شہادت دے رہے ہو اس وقت امت عرض کر کے یا رب العالمین تیرے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڑھے کو لائے حضور تشریف لے آئے ساڑھے کو انہاں قرآن آیا تیرا کلام آیا اسی سارے واقعات لکھے سنینا امتہ نے تیرے نبیان دی دعوت انہوں قبول نہیں کیتا ظلم کیتا ستم کیتا ساڑھے کو حضور دا پیغام آیا قرآن آیا اسی جناب دا پیغام سنیا قرآن سنیا اسی قرآن تے ایمان رکھ دیا اے اللہ اے لوگ جھوٹے تیرے نبی سچے تیرے کلام ہی لکھیا قرآن پاک ہی لکھیا اس نبی پاک نو بلایا جائے گا کہ نبی پاک تشریف لیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی شہادت دیو ہاڑی امت سچ کہہ رہی حضور ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ میری امت بھی سچ کہہ رہی ہے اور نبی بھی سچے ہیں اے نبی بھی سچے ہیں پتہ لگا کہ نبیان دی شہادت کیوں دیتی گئی سچے غلام سن رسول پاک دے غلام سن غلامہ دی شہادت دیتی گئی حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے مختلف ادوار دے اندر اللہ دے نبی آندے رہے پیغام پہنچاندے رہے لوکاں نو ہدایت دا رستہ دکھاندے رہے جنہاں نے نبیان دی غلامی اختیار کیتی غلامی چاہ گئے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بخشش اور مغفرت فرمائی اور جنہیں غلامی تو باہر نکلے اللہ تبارک تعالیٰ نے انہوں نے نسبت نابود کر دیتا اور غلامی کے چیز ہے کہ غلامی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے بات جس نے حکم مان لیتا چونچرا نہیں کیتی ہیل و جت نہیں کیتی جو حکم ہویا اس نے وہ حکم مان لیتا اس رو کیا گیا غلامی ہے رسول نسبت رسول اسی وقت پچھلے جمعے میں عرض کرتے تھے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یقول الصفہاء من الناس ما ولہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم رب تعالیٰ عرض قریب یہ لوگ کہیں گے ان قریب یہ لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کا رخ قبلہ کی طرف سے کس نے پھیر دیا جس کی طرف وہ رخ کر کے نماز پڑھتے تھے یعنی کہ رسول پاک نے اس طرف تو ایک دم رخ ادھر بدلیا جس وقت کوئی صحابہ نے کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیتا ہیل و جد نہیں کیتی فوراً مسجد قبلہ طیب کی حضور کی طرف انہوں نے اپنے چہرے پھیر لیتے انہوں نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے کیسی دیکھا گیا سی سچے غلام کون ہے رب تعالیٰ نے ارشاد فرما دو قل للہ المشرق والمغرب اے محبوب فرما دو کہ مشرق اور مغرب دا مالک و رب ہے یہدی من یشاء الی صراط مستقیم جسے چاہے وہ ہدایت کا راستہ عطا فرماتا ہے پتہ لگا جنہاں نو ہدایت دا راستہ ملیا وہ غلام سن وہ نسبت رسول والے سن انہاں کوئی حجت نہیں کیتی کوئی اعتراض نہیں کیتا بس رب تعالیٰ دا حکم آیا تے فوراً انہاں نے اپنا رخ بدل لیتا اے بھی ایک آزمائش سی لوکاں نے کیوں یہود و نصارہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے سن لیکن انہوں نے بھی اتفاق نہیں سی یہودی مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے سن کہنے سن کہ موسیٰ علیہ السلام اس دیوار نے کھڑے ہوئے اور عیسائی جنہوں مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے سن کہنے سن مائی مریم مشرق کی طرف بیٹھے رہے ہیں لیکن بیت المقدس دا جرا رخ سی جس طریقے نہ بنایا گیا وہ قبلے دی طرف سی بیت المقدس دا رخ ہوئی قبلے دی طرف سی جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا غلامہ نے ایک دم رخ چینج کر لیتا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ صرف آزمانا سی دیکھنا سی کہ کون ہے وَمَا جَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ
کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کا رخ قبلہ کی طرف اس لیے کیا تھا کہ دیکھتے ہیں رسول کی پیروی کون کرتا ہے میں ینقلب علی عقبیہ الٹے پاؤں کون پھرتا ہے وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فرمایا کہ بہت مشکل کام ہے یعنی منہ اس طرف ساری موسیٰ علیہ السلام کو لے کے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک سب لوگ ادھر منہ کر کے نماز پڑھے ایک دم دو رکعتاں پڑھیاں گیاں دو رہندیاں تے فوراً چہرہ مبارک ادھر ہو کے سچے غلام سے انہاں سے کوئی مشکل نہیں ہوئی ایک دم انہوں نے رخ اس طرف پھیر انہاں سے کوئی مشکل نہیں ہوئی اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ یہ بہت مشکل تھا مگر جسے اللہ چاہے ہدایت دے جسے اللہ چاہے ہدایت دے اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی تو بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کسی کا ایمان ضائع نہیں فرماتا غلط نہیں کرتا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم اللہ تعالیٰ بندیاں تے بہت مہربان ہے بہت مہربان ہے اس آیت کریمہ تے انشاءاللہ اگلا جمعہ گفتگو کی تھی لیکن دیکھیے جائے بات دیکھنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت اندر کہ اے محبوب ہم نے قبلہ کی طرف آپ کا رخ اس طرف کیا کہ دیکھتے ہیں کون رسول کی کون حضور کی پیروی کرتا ہے اتباع کرتا ہے کون سچا غلام ہے کسے نسبت رسول حاصل ہے پتہ لگا قرآن پاک دے جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ اتباع رسول ہے اور رسول پاک دی غلامی چیئے جنہیں سچے غلام ہیں انہوں نے تذکرہ فرمایا تو جنہ غلامی تو باہر نکلے وہ نست و نابود و کافر مرتد ملعون ہو کے تباہ و برباد ہو کے انہوں نام و نشان جنہیں غلام سن حضور دے سچے وہ فوراں جس طرح حضور فرماندے سن ان کو ہیل و جل کر دے ہی نہیں سن ایک دفعہ دا واقعہ ہے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو قرض لکھا جس وقت آپ نے قرض لکھا جیڑی قرض دی تاریخ سی اس تاریخ تے آپ نے قرضہ ادا کر دیتا کوئی دیکھ نہیں رہا سی شیطان نے اس کو گمراہ کیتا کہ کوئی دیکھ نہیں رہا گواہی نہیں کسی دی جس حضور اپنے صحابہ غلاماں چ بیٹھے ہون گے جمع غفیر غلاماں دا ہوئے گا تو بھی جا کے بیٹھے سرکار گفتگو فرما رہے ہون گے تو کھڑا ہو جائیں یا رسول اللہ میرا تسی قرضہ نہیں دیتا آج تاریخ گزر چکی ہے حضور بیٹھے گفتگو ہو رہی جناب ارشاد بیان فرما رہے قرض دے بارے جس کے صدا قرض لکھا جائے اس میں تاریخ تے واپس کیتا جائے قرض دے فضائل بیان ہو رہے تو ایک دم وہ بندہ کھڑا ہو گیا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرا قرضہ لیا قرض واپس نہیں کیتا حضور نے ارشاد فرمایا میں تے تیرا قرضہ دے دیتا شیطان اس کو سکھایا شیطان کیا کوئی گواہ اس کیا جناب تجھے کا قرضہ دے دیتا ہے کوئی گواہ اس وقت آپ خاموش ہو گئے ایک دم حضرت علی کھڑے ہو حضرت علی کھڑے ہو گئے انہوں نے عرض کہتی یا رسول اللہ میں گواہ میں آپ نے قرضہ دے دیتا جناب نے ارشاد فرمایا علی تسی تو اس ٹائم موجود نہیں سو تسی کس طرح شہادت دے رہے ہو فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اللہ دا پیغام آندا ہے قرآن آندا ہے اسی اس وقت موجود ہوندے ہیں اسی اس وقت موجود نہیں ہوندے ہیں جناب ارشاد فرماتے رب دا پیغام آ گیا جناب دی زبان مبارک جو لگتا اللہ دا پیغام آ گیا اللہ دا قرآن آ گیا اسی ایمان لے آندے ہیں اس وقت جس وقت قرآن تے اساں دا ایمان ہے اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میں دیتا ساڈا ایمان ہے آپ نے دے دیتا ماں جس وقت جناب علی نے فرمایا حضرت علی دا جاؤ جلال جی طرف ایک دیکھنا ہی سی ادھا بھی دل و دماغ روشن ہو گیا اسے وقت قدمائیں سے گر گیا کیا یا رسول اللہ تسی میرا قرض دیتا شیطان نے میں نے پلا دیتا آج علی دا بیان سن کے میں نے بھی کلمہ پڑھا دو لا الہ الا اللہ محمد
تو ایک غلامی سی غلامی رسول ہے، سچی غلامی ہے کہ سچے غلاماں دی کوئی آداب ہی ہے تو بھی اللہ تبارک و تعالی دوسریاں واسطے جڑا ہے وہ روشنی دا مینار اور روشنی دا ایک چراغ بنا کے شعاع بن جاندے۔ اس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ دی ذات پاک ایک دفعہ جنگ لگی، اس جنگ دے وچ ایک کافر نو نیچے گرا لیتا کہ ان تلوار نال مارے لگے، اس سگوں جناب دے چہرہ مبارک تے نیچوں تھک دیتا۔ وہ مردیاں بھی پلیت شیطان جڑا ہے کوئی نہ کوئی خباثت کافراں کو کرا دیندا ہے۔ جہاں تھکیا حضرت علی دے سینے تو اتر کے تھلے آ گئے، تلوار ننگی بس بالکل چلنے والی نیچے آ گئے۔ کیا اٹھ جا، وہ کہنے لگا کہ بالکل میں موت دے سرے دے تلوار دی نوک میری گردن دے سی، میں تھکیا تھانوں زیادہ غصہ آنا چاہیے سی، کوئی زیادہ شدید تکلیف پہنچانی چاہیے سی۔ اے علی تسی مینوں چھوڑ کیوں رہے ہو؟ فرمایا پہلے میں تنوں اللہ اور اللہ دے محبوب اور خدا دی خاطر میں قتل کر رہا سا، ہن تو میرے تے ٹھکیا، میری ذاتی دشمنی بھی ذاتی بات آ گئی، میری ذات اور نام دا دخل ہے، میں تنوں چھوڑ دیتا سی اپنی ذات دی خاطر، نہ کسی نو مار دیا، نہ قتل کر دیا، نہ کچھ کہہ دیا۔ اس وقت اللہ دے نبی اور اللہ دے ولی اور صحابی اور پنجتن پاک جس کسی نہ لو بلاندے سن خدا دی خاطر انہاں دی دوستی ہوتی اور خدا دی خاطر ہی دشمنی ہوتی سی۔ جس وقت حضرت علی دا اسے بیان سنا قدماں تے گر گیا، کہنے لگا اے علی میں تے مارے چلا سا، میں تے کیتی خباثت تسی چھوڑ دیتا، میں سمجھ گیا تسی سچے لوگ ہو، سچا ایمان ہے۔ اس وقت میں نے پڑھا دیو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا الْأُمَّةَ وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ۔ کیوں فرمایا اے محبوب تھوڑی امت نو اسی فضیلت والی امت بنایا، اس امت دے صحابی بھی فضیلت والے، امتی بھی فضیلت والے، ولی بھی فضیلت والے، قرآن بھی فضیلت والا، اللہ نے اس امت نو سردار امت بنایا اور سارے نبی پاک دے غلام بن گئے، سب امتاں حضور دیاں غلام، اور جڑے حضور دے غلام سن اور دنیا دی غوث کتب ولی تے عبدال بن گئے۔ نبی پاک کے غلام حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی بن گئے، انہاں دے غلام غوث کتب عبدال ولی بن گئے۔ کیوں بنے؟ کہ سچے غلام سن۔ تو قرآن دیکھا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلاماں دی شان بیان فرمائی۔ پہلا پارہ پڑھو کھول کے دیکھو، لکھا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ اے بھی غلامی رسول تے کیوں شک نہیں؟ اگر شک نہیں سی کتاب پھر یہودیاں نو ہی مننی چاہیے۔ جد قرآن فرما رہے سی کوئی شک نہیں، یہودیاں نو کہ تکلیف سی مننے، عیسائیاں نو کہ تکلیف سی مننے، ہندوؤں نو کہ تکلیف سی مننے، مجوسیاں نو کہ تکلیف سی مننے، جد رب فرما رہے کہ سی کوئی شک نہیں، جس چیز کی کوئی شک نہ ہوئے سارے نو مننی چاہیے یا نہیں مننی چاہیے۔ ایک لفظ سامنے لکھا الف بات آسا، سارے مذہب کے لوگ پڑھتے مندے ہیں، الف بات آس لیا مندے یا نہیں مندے؟ کوئی الف نو یا کہہ سکتا ہے، الف نو کوئی جیم کہہ سکتا ہے، الف ہی ہے۔ جب رب فرما رہے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، پھر کیوں نہیں منیا؟ انہاں لوگاں پتہ لگا کہ انہاں نو غلامی حاصل نہیں ہوئی، انہاں دے دلاں وچ ایمان داخل نہیں ہویا، انہاں نوں نسبت رسول داخل نہیں ہوئی، انہاں دی آنکھاں کھلیاں، دل دماغ حاضر، پڑھے لکھے بھی اندھے اور اندھیرے، جنہاں نوں نظر ہی نہیں آیا کہ اس قرآن میں کوئی شک نہیں، اور جنہاں شک نہیں کیتا وہ غلام بن گیا۔ بنے یا نہیں بنے؟ اے قرآن جنہاں دے دل و دماغ اندھیرے وچ رہے، سیاہ رہے، انہاں نوں کچھ حاصل نہیں ہویا۔
جد ایک چیز سامنے لکھی ہے ہر کوئی پڑھ دے لکھیا ہوئے علی بات آسا ہر کوئی مندے بھی ہیں جانتے بھی ہیں کہ رسول اللہ دے محبوب ہیں پھر بھی ایمان نہیں لیاندہ کیوں؟ کفر دے پردے سن اگر غلام بن جاندے ایک دفعہ سچے دل نہ پڑھ لیتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کفر دے جندرے ٹوٹ جانے اس وقت سارا قرآن دیکھو غلامی ہوتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے کوئی شک نہیں تو منو سارے پتہ لگا جنہ نہیں منیا وہ کافر مرتد ملعون ہوئے جنہ منیا وہ غلام رسول پاک دے بن اگے ادال للمتقین اے ہدایت متقی لوکاں سے رب خود ارشاد فرمائے اس وچ بھی غلاماں دی شان بیان کیتی گئی کہ ہدایت کنا لوکاں سے متقی کون ہوندے ایمان والے ہوندے بے ایماناں نو ہدایت نہیں حاصل ہوئی ہدایت ایک رستہ ہے ایک علم ہے ایک خدا تک پہنچنے دا ذریعہ ہے جب سامنے قرآن موجود ہے تسی کیوں نہیں ہدایت کیتی پتہ لگا انہاں نو ایمان حاصل نہیں ہوا غلامی رسول چاہے نہیں انہاں نو نسبت رسول نہیں انہاں دے حضور دے غلام نہیں بنے ہو بے ہدایت رہ کے جے غلام بن گئے انہاں ہدایت اور تقوی اختیار کر لیا اللہ زینہ یومنون بالغیب اور جڑے غیب تے ایمان لے اس چی غلامہ دی شان بیان کیتی گئی سارا قرآن پڑھو غلامہ دی شان بیان کیتی گئی اللہ زینہ یومنون بالغیب جڑے غیب تے ایمان لے تساں آسان جو کسے رسول پاک نو دیکھیا ڈائریکٹ کسے کلمہ پڑھایا تھوڑا ایمان ہے حضور تے یا نہیں ہے من دے ہو یا نہیں من دے ہو اے ایمان جڑا ہے غیب تے ایمان ہے آج کتنے سو سال گزر چکے تھا ہم اس طرح ساڑھا ایمان ہے جس حضور دے زندگی کے حضور دے صحابہ دا ایمان سے تو جڑے لوگ غیب تے ایمان نہیں لے جنہوں نے رسول پاک نو منیا نہیں ظاہری حالت دے وچ بھی وہ غیب گئے جنہاں سامنے رسول پاک نو دیکھا معجزات دیکھے ابو جہل ابو لہب ایسے بے شمار کفار جنہاں نے حضور دے معجزات بھی دیکھے لیکن وہ غلامی وچ نہیں آئے تو انہاں دا ایمان حاصل ہی نہیں انہاں ہو سکا جڑے غلام بن گئے 1400 سال تو اوپر عرصہ گزر گیا وہ غلامی رسول چن پھر بھی انہوں نے ایمان ترو تازہ جس حضور نے دیکھ کے ترو تازہ اے اللہ زینہ یومنون بالغیب اس واسطے قرآن سارا پڑھا جائے غلامہ دی شان بیان کیتی گئی غلام کے چیز ہے جنہاں نے نبیاں دی غلامی کیتی جنہاں نافرمانی کیتی وہ نشت و نابود ہو گئے اس واسطے اپنے آپ نو نبی پاک دا سچا غلام سمجھو سچی غلامی رسول پاک دی تب ہی حاصل ہوندی کہ مرشد دا غلام بن جائے ہن اج تک جڑی غلامی ساڈے کول پہنچی کس طرح پہنچی اسی کس طرح غلام پہنچے ہیں کہ کسی نبی پاک دے غلام نے ساڈی باں پھڑی اسی بھی غلام بن گئے دیکھو ہندوستان ادھر سب کفرستان سی لوگ کس طرح ایمان لے کس طرح کلمہ پڑھیا کہ نبی پاک دے غلام کتھوں چل کے اس ترتیب چاہے تے جدھر میرے جڑے انہاں دے غلام بن گئے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ دے گے اس واسطے اسی غلام کیوں ہوا کہ ساڈی کسی پہلے غلام نے ساڈی باں پھڑی ہے پھر اسی غلام بنے ہیں اس واسطے جنہاں ساڈی باں پھڑی انہاں دی بھی غوث پاک نے باں پھڑی تے غوث پاک دی باں مولا علی مشکل کشاف پھڑی تے مولا علی مشکل کشاف خود حضور دے دربار ہی تسی واقعات سن چکے ہو کہ شہادت دے رہے ہیں آپ دی نبوت دی صداقت حق ہوندی شہادتاں دے رہے حضرت علی اے شان علی اس واسطے جس کسے نو اس دنیا کوئی اللہ دے قرب دا رستہ ملیا نجات دا رستہ ملیا اس مرشد ملیا تے رستہ ملیا بغیر مرشد بھی نہیں بنیا اس واسطے جہاں مرشد دا غلام سچا بن گیا دا بیڑا پار ہو
ان بغیر مرشد تو اگر دیکھا جائے بڑی سرکار کتنی منزلہ طے کیتیاں پانی چ بیٹھے رہے جنگلاں بیٹھے رہے کہ پیچھے بڑی بڑی ہوندی بھی اس دے پیچھے دیکھا جائے تے مرشد آ کے منزلاں طے کراندے رہے منزلاں طے کرائیاں تے بڑی امام بن گئے تے بڑی امام دے جڑے غلام بنے او دنیا دے امام بن گئے بری دے جڑے غلام بنے او بری دے امام نہیں دنیا دے امام بنے او بری دے غلام جڑے غوث پاک دے غلام بنے دنیا دے امام بنے غوث کتب ولی عبدال بنے میں عاجز مسکین تھوڑے سامنے میں غلام مرشد دا تسی سارے دیکھو کتنی میرے نال عقیدت رکھ دیو محبت رکھ دیو اپنے آنو غلام سمجھو یا نہیں سمجھو اگر سمجھ دیو تے سمجھ لو میں بھی غلام آتے اے اللہ تعالیٰ تھانا غلامی دا شرف عطا فرما مرشد دا غلام جو کچھ عطا ہوندا خس خس اتنا قدر نہ میرا سب مرشد نو وڈیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سا روڑ دیاں کھل دیاں نو بننے لانا مرشد دی نگاہ دینا دل دماغ روشن ہوندے اور مرشد دی نگاہ نہ جسا بندہ غلام سچا بندہ پھر دنیا دی غلام بننا شروع ہو جائے تو گل ساری مرشد دی ہے گل ساری مرشد دی ہے مرشد تو بغیر کوئی رستہ نہیں کچھ بھی نہیں باقی دنیا دے معاملات انسارے کئی دفعہ میں عرض کردا کہ دنیا دا بہت بڑا کسی کو مال آ جائے دولت آ جائے لوگوں دی کتنی عزت اور قدر کر دے مال دولت سب تو زیادہ اگر کسی باہر دے ملک دے کوئی بادشاہ دیکھ لو امریکہ دا بادشاہ دیکھ لو اس ویلے میں سب تو زیادہ دولت مند ہوئی ہوئے امریکہ دے بادشاہ کو کتنی دولت کتنا مال ہے کتنا بڑا ملک ہے تسی یہ دسو نبی پاک دے ایک غلام بڑی امام دی دھور جیسا بن سکتا ہے پتہ لگا پھر بری دا مقام ہے دنیا دی مال دولت کچھ نہیں سوچتے دنیا دا مال دولت دے کے بندہ ہے نا سمجھے میں بہت بڑا بن گیا بڑا ہوا ہے جس کو اللہ بڑا بنا دوے او ہے اللہ دے دوست اللہ فرمانا تسی میرے دوست دنیا سب تو بڑا کون ہے دسو اللہ دنیا سب تو بڑا کون ہے اللہ باقی سارے جنہیں چھوٹے ہیں یا نہیں کسی چھوٹے نال دوستی ہو جائے تو بندہ سمجھا میں بہت بڑا بن گیا تو جڑا سب تو بڑا ہے وہ کہنا اے میرا دوست ہے جڑا سب تو بڑا ہے وہ کہنا اے میرا دوست ہے دسو او دے دوست دی شان زیادہ ہے یا ایک دنیا دا کتا ہوئے او دے دوست دی شان زیادہ ہے حضور نے فرمایا دنیا مردار ہے دے چاہنے والے کتے اے دنیا ایک مردار ہے اے دے چاہنے والے کتے میرے مرشد حضور بابا لال حسین شاہ سکا اے بیان اکثر فرمان دے اکثر انہاں دی زبان کہ دنیا مردار ہے دے چاہنے والے کتے ہیں اکثر انہاں دی زبان پھر پتہ لگا دنیا دی کوئی حقیقت نہیں دنیا دی کوئی حقیقت نہیں کہ دنیا دا بڑے تو بڑا بادشاہ ہوئے دنیا دار بندے کو دنیا دی دولت ایک اس دا ہوندہ ہے نا ٹارس ہوندی ہے اس دا تکبر غرور انا دی نشانی ہوندی ہے پتہ لگا کہ دنیا دے بادشاہاں دی جتھے دولت مال عزت و ملک انہاں دی حقیقت اور ویلیو ختم ہوندی ہے اللہ دے ولی دی شان اس بھی بڑھ کے آ جائے اے غوث پاک فرما دے دنیا جڑی ہے میں انج دیکھنا جسا میری ہتھیلی دے تے ایک رائی دے دانے برابر ایک رو میں عرض کر رہا سا کہ نقطہ سمجھنا بڑا مشکل ہے کہ اے دنیا اتنی بڑی دنیا سوچنے دا مقام ہے لیکن فقیر دی گفتگو یا نبی دی بات انہوں سمجھنا ہر بندے دے واسطے گالے نہیں سمجھو اے دنیا رائی دے دانے دے برابر جناب غوث پاک فرمایا
ایک جہاز تے بندہ سفر کردا ہے 35-3600 فٹ جس طرح بلندی تے جہاز جاندا تے نیچے دیکھو تے مکان چھوٹے چھوٹے نظر آندے یا نہیں آندے یا نہیں آندے ایک جہاز دی بلندی تو ایک مکان جڑا 2-4 کلو دے پتھر دے نمان نظر آندا ہے تے جس دی پرواز عرش الہی دے اوپر ہوے او عرش الہی تو دیکھے تو انہوں تے رائی دے برابر ہی نظر آسے آگے سمجھ جس دی پرواز عرش الہی تک ہوئے عرش الہی دی مسافت اسی تسی نہیں جان سکتے ہیں کتنی زیادہ ہے جتنی بلندی تے جاندے جاؤ گے اتنی یہ دنیا کم تر چھوٹی نظر آندی جائے گی تو جس دی پرواز عرش الہی تک چلی جائے انہوں تے رائی دے دانے برابر دنیا نظر آئے گی اس وقت اے دنیا دی حقیقت فقیر دے سامنے کہ ایک رائی دے دانے دے برابر ہے اس وقت حضور نے فرمایا رائی دے دانے برابر ایک دنیا جڑی ایک فقیر دی نظر ہی تے رسول دی نظر ہی تے دنیا دی حقیقت ہے ہی کچھ حضور دی نظر ہی تے دنیا دی حقیقت ہے ہی نہیں فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم اے دنیا یا مال یا اولاد دو بندیاں نال بندے دا اس زیادہ ہوندا ہے فرمایا اس کو نفع نہیں دیں گے جڑا اللہ دی یاد والا چھوٹا جا دل لے کے جائے گا اور دل جڑا ہے وہ پہاڑاں دی مانند بڑا ہو کے وہ فائدہ مند ہو جائے گا کہندے قیامت والا روز ہوئے گا حساب و کتاب دا وقت ہوئے گا ایک شخص کے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ پہاڑاں دی مثل نیکی کچھ نہیں ہوئے گا وہ سمجھے گا بس میرے سے آرڈر ہوئے گا میں جہنم میں چلا جاؤں ساتھ ہی اللہ تبارک تعالیٰ فرمان گے وہ رکا لے ہوئے وہ رکا آئے گا کہے گا رب تعالیٰ فرمائے گا ترکڑی دی دوسری طرف رکھ جیسے رکا رکھا جائے گا ادا وزن زیادہ ہو جائے اعمال گناہ والے ہیں وہ اوپر چلے جائیں گے وزن کم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ فرمائے جاؤ اس جنت ہی لے جاؤ اس وقت وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ میں تو بہت گناہگار سا میرے گناہ اعمال بہت زیادہ سا اس رکے چکے چیز ہے کہ رب تعالیٰ تو فرمایا کہ جاؤ اس جنت فرمایا کھول کے دکھایا جائے گا صرف لکھا ہوئے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پتہ لگا اس رو جگہ ذکر والا دل لے کے جائے گا جس کا دل میں ایک کلمہ ہوئے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ او دے اعمال دا وزن جڑا ہے گناہ دا پتہ ہی نہیں لگے گا یہ دا وزن اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ اے ذکر والا خدا دی یاد والا خدا دی محبت والا دل جڑا ہے پاری ہو جائے گا اس واسطے دوستو اپنے دلانوں اپنے روحانوں اپنے خیالات اللہ اور رسول دی محبت اور مرشد دی غلامی ربو اے کامیابی دا ذریعہ ہے دنیا دے اندر جتنے ولی بھی ہیں دیکھ لو گائے بگائے میرا اس واسطے بیان ہوتا ہے کہ ایک حقیقت بیان کی جاندی اے تھانو عام لوگ نہیں سمجھان گے نہ دسن گے ہر جمعہ میرا ہی خطاب ہوتا ہے قرآن دی مختلف آیات کو بیان کرنے دا اے بیان ہوتا ہے کہ لوگوں اگر کامیابی ہے یہ لوگ کامیاب ہوئے وہ غلام ہوئے دیکھو نا اللہ دے ولی جتنے غلام سننا دا بیڑا پار ہو جنہ غلامی نہیں اختیار کی غلامی وچ نہیں آئے او نست و نابود گمراہ ہو گئے اے بڑے بڑے لیڈر تقریراں کر دے اعلان کر دے جی ووٹاں جو مختلف گفتگو کر دے اعلانات کر دے رہندے دسو تسی بڑے بڑے لیڈر جسے وہ گفتگو کر دے وہ بیان کر دے انہاں دی حکومت کسے نوں ملدی کسے نوں نہیں ملدی کوئی قتل ہو جاندہ کوئی ماریا جاندہ کسی نو برا کسی نو پلا کیا جاندہ علم کتنا انہاں کو زیادہ ہوندہ لیکن انہاں دی گل گفتگو تے ہر بندہ عمل نہیں کردہ کہ وجہ کہ غلامی انہاں دا شرف انہاں حاصل نہیں ہوندہ اس واسطے یہ بھی امت دے ولی سربراہ
انہاں دا ایک لفظ کسے نو کہہ دین اللہ تعالیٰ اس نو اسم اعظم بنا دیندا کسے نو کوئی بات سمجھا دیں کوئی نقطہ دس دیں کوئی وظیفہ دس دیں وہ اسم اعظم بن جاندا اے کتنیاں دلیلاں کتنیاں تسلیاں دیندے تھوڑے سے ہے اسی لیکن انہاں دی بات تے لوگ یقین نہیں کردے کیوں پتہ ہوندا کہ سچے غلام نہیں جھوٹ بولدے ہیں جھوٹ بولدے تو اللہ دے ولی دی شان ہوندی ہے کہ وہ سچا ہوندا ہے جھوٹ اور ولایت دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے ولی کدے جھوٹا نہیں ہوئے گا اور جھوٹا کدے ولی بن نہیں سکتا ولی کدے جھوٹ نہیں بولے گا اور جھوٹا کدے ولی بن نہیں سکتا اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ سچیاں دے نال نسبت قائم کر لو جب رب فرما رہا سچیاں دا دامن پکڑ لو پھر سی ناس کے جھوٹیاں دے نال اگے پیچھے پھریے ٹوریے دنیا دے لالچ اور تما دی خاطر پھر تے ساڈا اپنا قصور ہے رب نے تے سیدھا رستہ دکھا دیتا جس طرح میں عرض کی کہ قرآن نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ اس جملے نو ذہن وچ رکھو اس آیت کریمہ نو ذہن رکھو ذالک الکتاب لا ریب فیہ اس کتاب کوئی شک و شبہ نہیں پھر جنہ شک کیتا کافر ہوئے یا نہیں ہوئے جد تسی خدا نو بھی مندے ہو عیسائی بھی مندے یہودی بھی ہر کوئی اللہ کردا تے اللہ نو مندا پھر اللہ نے جو فرمایا سی کوئی شک نہیں پھر جنہ شک کیتا وہ کفر ہی چلے گئے پتہ لگا کہ انہاں دے دل و دماغ سیاہ ہیں ادھر نہ دیکھو کہ فلانے تے مرشد کونی جی اس کو بڑا رزق ملتا دولت ملتی فلاں ملتا باہر دیکھو انہاں دا کیڑا مرشد ہے وہ قرآن نو نہیں مندے ایتھے ولیاں نو نہیں مندے اوتھے قرآن نو نہیں مندے ایتھے ولیاں نو نہیں مندے اوتھے رسول پاک نو نہیں مندے رسول پاک نو جڑے نہیں مندے انہاں نو تے اللہ رزق دے پچھلے جمعے میں خطاب کر رہا سا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دا واقعہ کہ جب تک انہوں نے پتہ نہیں لگا کہ میرے گھر دے وچ تصویر پرستی ہو رہی ہے پوجا ہو رہی ہے کچھ عورتاں پوجا کریاں واقعہ تسی سما چکے ہو جب تک نہیں پتہ لگا چھٹی رہی چھوٹ رہی جس کا پتہ لگا ہم نے توبہ کی تھی اس چیز کو جلایا ختم کیتا اس اللہ تعالیٰ دی گرفت آ گئی آزمائش آ گئی کہ میرا بندہ اس مشکل ٹائم دے وچ مینوں یاد کرے گا یا نہیں کرے گا اس واسطے جو ہم مومنین مسلمین اللہ دے نیک بندیاں دے تے مشکل ٹائم آندا ہے اس لئے دیکھا جاندا کون جڑا مرشد دی غلامی وچ سچا ہے کون نبی پاک دے نال عشق سچا رکھدا کون نماز روزہ سچا کردا ہے فرض کرونی اذکرکم رب فرما رہا تسی مینوں یاد کرو میں تھانوں یاد کراں گا اگر رب نو یاد ہی نہ کرے تو پھر رب کتوں یاد کرے پتہ لگا جس تکلیفاں آندیاں پریشانیاں آندیاں بندہ رب نو یاد کردا رہندا او دی یاد دا ایک ذریعہ بن جاندا جلا بندہ دنیا دیا عیش و عشرت گمراہ ہوندا اس نوں رب یاد نہیں آندا جب اس رب نو یاد نہیں کرنا پھر رب کتھے اپنے بندے نو یاد کردا پتہ لگا مشکل ٹائم تے رب یاد آندا اور رب مشکل ٹائم تے اپنے بندے نو یاد کردا اس واسطے مشکلات آ جان تو سمجھو رب نو یاد کرو رب کے توبہ کرو رب کے معافی منگو اللہ نو یاد کرو اللہ تھانوں یاد کر سی دس میرے بندے کے مسئلہ ہے تیرا بس پتہ ہی نہیں چلتا تو اللہ تبارک تعالیٰ تھانوں سانوں سب نو استقامت عطا فرمائے دل تے کر دے کچھ دیر بیان کر دے رہیے تھوڑا بہت لیکن تھوڑے سفر دی بھی اور تھوڑے آرام دا اور لنگر دا سارے تمام وقت پھر کے نماز سروں دی کچھ میں آپ بھی تھک جانا پچھلا ہفتہ مسلسل میرا سفر تے گزریا تسی بھی نال ساتھی دیو جمعے تو شروع ہویا تے کل رات اسی مڑے 8 بجے
جمعے والے دن ہفتے سندر سی لاہور اتوار لاہور بھی نال سن سوار کسی اور جگہ منگل درکالا بدھ جڑا وہ سرائے لنگیر تو گئے دو شادیاں کا انہیں شرکت جمعرات کدے فوتگی سی آخری انہاں دے گھر بھی آیا بہت ساری جگہ شیڈول بڑا سخت ہوتا ہے تھانوں پتہ ہے تھکاوٹ بھی ہو جاتی آج اثر دی نماز تو بعد 41ویں لیکن میں نہیں جا رہا صاحبزادہ صاحب جا رہے کیونکہ میری طبیعت نہیں ٹھیک تو آسان گفتگو آسان زبان ہی سمجھان دے رہندا اللہ تعالیٰ تھانوں سانوں سب نو غلامی دا شر عطا فرمائے اور شیطان دے گمراہ کرنے تو سانوں سارے نو بچائے دعا فرماؤ جتنے بھی دربار اوپر حاضر ہوئے یا اللہ سب نو با مراد واپس اٹھا سب دیاں مراداں پوریاں فرما پریشانیاں دور فرما دکھ درد دور فرما یا اللہ اپنے مجھ سے سچی فرما برداری تابعداری کرنے توفیق عطا فرما اس دربار میں ہمیشہ آباد و شاد فرما صاحبزادگان پیر اعظم لال بادشاہ بیٹھے ہیں پیر افسر بادشاہ بیٹھے یا اللہ انہاں دے درجات انہاں دے روحانی معاملات انہاں دے سلسلے اور برکت ترقی عطا فرما یا اللہ ساڑھے سارے تے اپنے کرم و فضل رحمت و برکت جتنے مریدین آئے انہاں دے جو معاملات ہیں ظاہری باطنی مولا اپنی خاص مدد دینا یا اللہ انہاں دے معاملات دے وچ یا اللہ جو بھی انہاں دے دل دے مراد ہیں یا اللہ اپنے فضل و کرم تے اپنے رحمت دے نال انہاں نو پائے تکمیل تک پہنچا کامیابی و کامرانی تو سرفراز فرما یا اللہ پاکستان دی خیر فرما عالم اسلام دی خیر فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل سیدنا نبینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم